اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. کیا آواز میری آ رہی ہے؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ان خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ. صباح الدین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19. عالم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شریف پڑھی ہے کوئی نہیں ہے، اچھی طرح خوب جانتے ہیں. عن ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کزن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد فاؤنڈیشن 5 پر رکھی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اسی کے رسول. کہ کیا کرنا چاہیے؟ شہادت دینی چاہیے.
اقام الصلاۃ و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھنا، ایتاء الزکات، اور زکات ادا کرنا، والحج و صوم رمضان، اور بیت اللہ کا حج کرنا، اور صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث ہے، میں نے اس کے ساتھ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت تلاوت کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ فَاعْلَمْ، پس تو جان لے، علم کے معنی معلوم کر، یعنی علم حاصل کر، کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، یہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا علم حاصل کر۔ سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں اشارے ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی اپنے ذنب، خطاؤں کی استغفار کر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی آپ استغفار کریں۔ واللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، متقلبکم ومثواکم، تمہارا دن بھر چلنا پھرنا لین دین کرنا، اور مثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ آرام کرنا، دونوں کو جانتا ہے، تمہارے زندگی کے ہر پہلو کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کیا بات سمجھنے کی ہے؟ یہ حدیث شریف جو ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 پر رکھی گئی ہے، 5 باتوں پر رکھی گئی، 5 احکام پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 اصول ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہم کو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر رکھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ و، سب سے افضل اولا، پہلی بات یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ بس اس کے ساتھ اگر ہم قرآن کی طرف نظر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ فَعْلَمْ، فَعْلَمْ امر ہے، حکم ہے، فرض ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ فرض ہے۔ فَعْلَمْ کے معنی پس تو جان، یہ امر ہے، حکم ہے اللہ، کیا جان؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کیا جان؟ معلوم کر، یعنی علم حاصل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پہلے کیا کر؟ علم حاصل کر۔ جب تک وہ علم حاصل نہیں ہوگا تم سے اقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان
ادا نہیں ہوگا، وہ پورا نہیں ہوگا۔ چاہیے کیا ہمیں کہ کیا حاصل کریں؟ اس کا علم حاصل کرنے کی طرف ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللہ کا حکم ہے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا۔ اور آج ہم کس کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ دنیا کے تمام علوم و فنون کے علم حاصل کرتے ہیں اور ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ بی ایم بی اے پی ایچ ڈی فلاں فلاں فلاں، کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن جس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ شاید ہی یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے یا نہیں؟ جس طرح احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض ہیں، یہ بھی حکم ہے، امر ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، علم پہلے تو اس کا حاصل کر کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا داخل جنت ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ رحمت للعالمین کی وسیع رحمت ہے کہ جو قول لا الہ الا اللہ کر دے تو اس کو جنت کی بارڈر میں لے لیتے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے، کیونکہ سب سے بڑی امت روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مومنین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کو اللہ کا رسول اور بندہ مان۔ لیکن یہ بات یہی تحریر رہی کہ قول لا الہ الا اللہ تو ہو گیا، لیکن قول لا الہ الا اللہ سے اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ قول لا الہ الا اللہ کے بعد علم لا الہ الا اللہ کی ضرورت۔ آج ہم علم لا الہ الا اللہ سے بہت تھوڑے ہیں، بس یہ کہہ دیا کہ ہو گیا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو گیا، بس ہو گیا، بس نہیں۔ اللہ کا حکم ہے فَاعْلَمْ، پس تو جان، اعلم کے معنی علم حاصل کر، اور یہ حکم ہے کہ علم حاصل کرنا اللہ کا حکم ہے، کس کا؟ ان لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو نہیں حاصل کیا تو بس پورے کا پورا دین جو تو نے کیا بس بیکار ہے۔ کیا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو عرش پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے کتنے پہلو ہم سمجھیں، جتنا بھی ہم اس کا علم حاصل کریں یہ کم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کلمہ طیبہ کا بہت وسیع ہے،
کیوں کہ اس کو ایسی مثال دیا اللہ تبارک و تعالی نے، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیسی مثال پیش کی ہے۔ ضربہ کے معنی عربی میں مارنے کے، اور محاورہ ہے عربی میں مثال مارنا۔ کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسی مثال ماری، یعنی کیسی مثال پیش کی ہے۔ کیف ضرب اللہ مثلا، اس کی کلمۃ طیبۃ، وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ طیب ہے، اتنا طیب، اتنا پاک ہے کہ اس کی وسعت کو کیا بتائیں، اس کی پاکی کو کیا بتائیں۔ کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی اصل زمین میں گڑی ہوئی ہے، اتری ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہوئی۔ کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ ایسا شجر ہے کہ جو پھل دیتا ہے ہر لمحہ، ہر آن، باذن ربها، اپنے رب کے حکم۔ کلمہ طیبہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر پورے کا پورا علم حق سمایا ہوا ہے۔ پورا قرآن اگر ہم نچوڑ لیں، اس کو کنسائز کرتے جائیں، تو وہ آ جائے گا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ تو کیا سمجھے، کیا ایک مثال ہے۔ ایک بندہ نے میں پڑھ لیا، میں جانتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، کیا ہے، میں ہائی اسکول پاس، ایسا مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، اور کوئی اور کہتا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، تو کیا وہ بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے؟ پہلے والا جو ہائی اسکول پڑھا ہوا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں جانتا ہوں۔ جو گریجویٹ ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ جو ایم اے کیا ہے، جو پی ایچ ڈی کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بھی پڑھا ہوں۔ کیا تینوں کے تینوں برابر ہے؟ کیا وہ جس کا علم ہائی اسکول تک ہے، کیا اس کا علم جو گریجویٹ تک ہے، یا اس کا علم جو ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ لیا ہے، کیا اس کا علم تینوں کا برابر ہے؟ اگر آپ کہیں گے تینوں برابر ہیں، تینوں کے تینوں عالم ہیں، تو ہم بہت بڑے دھوکے میں، غفلت میں، ہماری سمجھ اتنی ابھی بالیدہ نہیں ہوئی۔ تو بزرگان دین نے کہا یہ کلمہ طیبہ اتنا بڑا شجر ہے، جس کو قرآن اپنی مثال سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ کیسا شجر ہے، کلمہ طیبہ ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اصل سے لے کر فرع تک بھی کوئی جاتا رہے گا، بڑھتا رہے گا تو بڑھتا ہی رہے گا، اور اس کے علم میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، نہیں کہ بس قول لا الہ الا اللہ سے وہ مکمل ہو گیا۔ تو صوفیہ کرام، بزرگان دین نے کلمہ طیبہ کے کم از کم 4 مراتب بتاتے ہیں کہ جس نے قول لا الہ کر دی، کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، اس نے اپنے زبان سے کہہ،
پہلے درجے میں ہے. کیونکہ اس نے اپنے زبان سے اخراج کلمہ طیبہ کا کیا. تو وہ ہوا، اس کو ہم کہیں گے کلمہ گو. کلمہ گو، گو فارسی میں کہتے ہیں کہنے والے. کلمہ گو اس کیٹیگری کے اندر، اس درجے کے اندر عامت الناس جس نے بھی لا الہ الا اللہ اپنے زبان کہہ دیا، وہ ہو گیا کلمہ گو. کلمہ بولنے والا، کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو رہا. وہ کلمہ گو کے درجے میں یہ پہلا مرتبہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل. جیسے ہی وہ کفر کے بارڈر سے نکلا توحید کے بارڈر میں آ گیا، جنت کے احاطے میں آ گیا. تو عامت الناس جو ہیں وہ کلمہ گو ہے. کیا یہ کافی ہے ہمیں کہ ہم صرف کلمہ گو بن کے رہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آتا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو علم حاصل کر کلمہ طیبہ کیا ہے. کلمہ طیبہ انہو، وہی بے شک، انہو لا الہ. تو اس سے آگے بڑا مسلمان مومن بندہ کہ ہم ایک کھوج اور کریں تو عربی زبان سیکھا، علم کے مدارس میں گیا اور عالم کا کورس پورا کر لیا. عالم ہو گیا. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ لا کا معنی سمجھتا ہے، الہ کا معنی سمجھتا ہے، اللہ کا معنی سمجھتا ہے، ٹرانسلیشن سمجھتا ہے. لا الہ الا اللہ کو کیا ہے وہ سمجھتا ہے. تو کیا ہے جو قول لا الہ کرنے والا کلمہ گو ہے اس سے اونچا ہو گیا. جیسے ہی وہ اپنے زبان سے کلمہ طیبہ کو ادا کرتا ہے، بولتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ لا کا معنی کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ کا معنی کیا ہے. بس اس سے اس کو عالم علم ملا، جاننے والا بن گیا. کیا اس سے بات پوری ہو گئی؟ نہیں. اب وہ کس درجے میں آیا؟ پتا چلا کہ وہ قول لا الہ کرنے والے فاعل سے بڑھ کر عالم بن گئے، کلمہ داں بن گئے، کلمے کا علم رکھنے والا بن گیا. کلمہ داں، کلمہ گو سے اونچا ہو گیا. کیا آپ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ میں نے مثال جو دی کہ کس طرح علم حاصل کرنے کے درجات میں، اور ہم کہاں پر ہیں، ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کس درجے میں. کلمہ گو سے آگے بڑھا اور وہ کلمہ داں ہو گیا. سے بات پوری نہیں ہوئی، نہ کلمہ پورا ہوا. کیوں کہ کلمہ تو ایسا ہے
جو زمین و آسمان میں جڑا ہوا، جس کی جڑیں زمین کے اندر دھسی ہوئی ہیں، کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اور آسمان میں سرعت کر گئی، اوپر ہیں۔ جانیے کہ اس کے بعد بھی مومنین کا ایک درجہ ہے یہاں پر، تو کلمہ داں ہونے کے بعد پھر اور آگے بڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے علم میں کلمہ لا الہ کے اندر دو حصے ملتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک لا الہ ہے اور ایک الا اللہ۔ لا الہ کا ایک حصہ ہوا اور الا اللہ، کیونکہ اس نے کہا انہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کا ایک حصہ اور الا اللہ۔ یہ جاننا کہ لا الہ کس طرح ہے اور الا اللہ کس طرح ہے، پھر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ لا الہ اللہ کا کس طرح آنکھوں کے سامنے ہمارے آتا ہے، اور ہمارے زندگی میں لا الہ کیسے شامل ہے اور الا اللہ کس طرح۔ تو اب وہ اس سے بھی آگے کے مرتبے میں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لا الہ اور الا اللہ پوری کائنات میں کس طرح چل رہے ہیں، اللہ لا الہ کس طرح اور الا اللہ کس طرح، تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ جاننے کے بعد اس کو دیکھنے لگتا ہے تو کلمہ بھی بن جاتا ہے، کلمے کو دیکھنے والا چلتا پھرتا کلمے کو دیکھتا ہے۔ کلمہ اب صرف لکھا ہوا نہیں ہے، کلمہ صرف اب بولے جانے والا ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ وہ کلمے کو زندہ دیکھتا ہے کہ لا الہ اور الا اللہ کے دونوں پہلو کو اپنے آنکھوں سے اپنے زندگی میں اپنے اعمال میں دیکھتا ہے۔ وہ درجہ ہے کلمہ بھی، کلمہ بھی فارسی میں بھی دیکھنے کو کلمہ بھی، تو کیا کلمہ بھی کلمہ گو کے برابر ہے؟ کیا کلمہ داں کلمہ گو کے برابر ہے؟ کیا کلمہ گو کلمہ داں کے برابر ہے؟ دیکھنے میں تو انسان کبھی ایسے ہوئے۔ چلیے آگے بڑھیں، ایک اور اس کا مرتبہ ہے، کہہ کے آج کی بات پوری کر لوں۔ کلمے کو دیکھتا ہے، لا الہ کو دیکھتا ہے، الا اللہ کو دیکھتا ہے، نافع و ضار کو دیکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں دیکھتا ہے، جہاں بھی جدھر بھی دیکھتا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر اپنے چہرے کو پھیرتا ہے ادھر اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم دیکھتے ہو پھرتے ہو تم مڑتے ہو، وجہ اللہ فثم وجہ اللہ، اس سمت میں اللہ ہی کا چہرہ ہے، اللہ ادھر ہے تو دیکھ رہا ہے، کہ کلمے کے اندر ہو گیا ہے، کلمے اس میں سرعت کرتا گیا ہے، کہ دیکھتے دیکھتے لا الہ الا اللہ اس کے اندر سے نکلنے اور آنے اور جانے لگ جاتا ہے، کہ کلمہ لا الہ اس کے ہر فعل میں، ہر عمل میں، ہر بات میں لا الہ اور الا اللہ ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق یہیں پر موجود ہے ہمارے سامنے، اللہ کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو ان اللہ علی شیء محیط، اور وہ ہر شے پر احاطہ کیا ہے، ان اللہ علی کل شہید، وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ یہ دیکھتا دیکھتا کلمہ، وہ کلمہ گو
کلمہ داں کلمہ بھی ہو کے خود کلمہ شو ہو جاتا ہے، یعنی خود ہی وہ کلمہ ہو جاتا ہے جس میں وہ اولیاء اللہ کے سب سے اونچے درجے پر ہوتا ہے، اور جو کوئی اس کو دیکھتا ہے وہ کلمے کا قول کرتا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اور اسلام کے اور امن کے دائرے میں اور جنت کے احاطے میں آ جاتا ہے۔ وہ چوتھا درجہ ہے جس میں بندہ کلمہ شو کلمہ ہو جاتا ہے، جس درجے میں خواجہ معین الدین چشتی ہے، اور جس درجے میں غوث اعظم ہیں، اور جس درجے میں تمام اولیاء و کرام ہیں، یہ تمام کے تمام کلمہ شو کے درجے میں ہیں۔ اور صوفیہ کرام، ہمارے پیران سلسلہ، ہمارے پیر و مرشد تمام کے تمام اسی درجے میں ہیں۔ تو ہمیں انہیں دیکھتے رہنا عبادت ہے، انہیں سننا عبادت ہے، ان کی صحبت ہمارے لیے عبادت ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا محیی، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری مصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجید الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا محیو 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد المدعی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد المدعی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد المدعی صلی اللہ علیہ یا ایہا النبی المدعی صلی اللہ علیہ یا ایہا النبی المدعی صلی اللہ علیہ یا ایہا النبی المدعی وسلم علیہ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما فران من كلامك العظيم ما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى
إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح قادر بنی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا، خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نور شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ، ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہم، ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام، بحق كاف يا عين صاد وبحقها ميم عين سين قاف، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم بكم عمي فهم لا يبصرون، إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، السلام علیکم۔